قرآن و سنت دے اندروں تسا حضرات دے سامنے بیان کر رہا سا۔ اج میں اسے بات اج انشاءاللہ مکمل کرنے دی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرب قیامت مسلمانوں دے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیتے کہ لوگوں دے اندر بریاں چیزاں بھی شامل ہو جان گیا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی انہاں خامیاں تو انہاں برائیاں تو بچ سکیے، انہاں لوگوں دے اندر شامل نہ ہوئیے، بلکہ اللہ پاک سانو اللہ اور وہ رسول دی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ ہمسایاں دے نال اچھا سلوک نہیں کرن گے۔ بعض لوگ ہمسایاں نو تنگ کرنے والے ہوں گے، مگر اچھا انسان ہوئے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جدی زبان تو اور او دے ہاتھوں دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمسایاں دے نال اچھا سلوک نہیں کریں گے کہ اے بعض لوگوں دے اندر خامی پائی جائے گی۔ رب العالمین سانو ایسے اعمال تو محفوظ فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے تو اجنبی ہو جان گے، یعنی ایک محلے دار ہے، اسی نو جاننے ہاں پہچاننے ہاں، مگر وہ دے باوجود لوگ آپس کے اندر نہیں ملن گے، ایک دوسرے نو پہچانن تو انکار کر دیں گے۔ یعنی ہونا کی چاہیے سی کہ اسی جدوں بھی اپنے کسی بھی محلے دار نو قریبی نو اپنے علاقے دے کسی بھی بندے نو ملیے کہ جنہوں اسی جاننے او دن پہلے نمبر تے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیے اور او دا حال چال پوچھیے۔ مگر جدو انسان دے کول پیسہ آ جائے، او دی ہوا بگڑ جائے، تے پھر وہ جناب اپنے تو نیچے بندے نو سلام انہوں ملنا پسند نہیں کرتا، اپنے رشتہ دار نو ملنا پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے تو اجنبی ہو جان گے، حالانکہ اسلام نے ایک قید نہیں لگائی کہ جنہوں تسی ملو
اور جڑا وہ سوال اگر وہ سوال کرتے ہوئے تو سوال نو پورا کرو، ضروری نہیں ہاں او دا تسی حال چال پوچھو، او دا دکھ سکھ اندے نال ونڈو۔ میں ایک دفعہ دیکھا اتفاقاً میں گجرا والے ایک جامعہ دے اندر پڑھنے واسطے گیا اپنے بچپن دے اندر، قاری صاحب دے کول رات ٹھہریا اور میں دیکھنا کی ہاں کہ اس علاقے دے لوگ ایک حویلی دے اندر اکٹھے ہو گئے اور سارے دن دی گفتگو اپنا گزریا ہویا دن ایک دوجے دے نال شیئر کر رہے ہیں۔ لو میں آج فلاں جگہ دے گیا، فلاں بندے نو ملیا، اے میرا معاملہ آج اے ہویا، مگر ہوں ساڑی کیفیت کی ہے کہ سانو 1 منٹ بھی مل جائے 2 منٹ بھی مل جان اسی فوری طور موبائل پڑھ لیں، اسی موبائل دے دھیانے لگ گئے، رات نو آئے تے رات نو بھی جناب موبائل دے دھیانے لگ گئے۔ اگر اسی کسی نو ملیں گے محلے اندر علاقے اندر کو عزیز و اقارب دے اندر کوئی بیمار ہوئے او دی اگر اسی تیمارداری کریں گے او دا حال چال پوچھیں گے او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی بندے دا دکھ وانڈدا ہے نا، اگر انہوں کوئی دکھ آ جائے پریشانی آ جائے بندہ انہوں تسلی دے وے، دیکھو جی جیب جو کچھ نہ دے وے کم از کم زبان دے نال انہوں تسلی دے وے بھئی اللہ تیرے تے خیال کرے، اللہ تیرے تے اپنی رحمتوں دا نزول فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی اپنے مسلمان بھائی نو تسلی دیتی او دی وجہ تو رب العالمین قیامت والے دن توانو ایک قیمتی لباس پہنا دیں، ایک قیمتی عزت والا لباس پہنا دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا کسی بھی وجہ تو اپنے رشتے نو توڑ دیندہ ہے، رشتے داری نو توڑ دے، نبی پاک نے فرمایا کہ او جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اے قرب قیامت لوگاں دے اندر ایسے اعمال پیدا ہو جان گے، مگر تنبیہ کیتی کہ لوگوں بچ جایا جے، اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کریا جے۔ اگے سن دے جاؤ قرب قیامت دے حالات، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں کفار دی تقلید نہ کریا جے، اگر تسی نقل مارنی ہے تے پیارے پیغمبر تواڈے واسطے بہترین نمونہ، پیارے پیغمبر دی نقل ماریا جے، اونا دی سنت نو اپنایا جے، مگر ہوئے گا کی کہ قرب قیامت بعض لوگ نبی پاک نے فرمایا کہ کافران دی مشابہت اختیار کریں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسی قوم دی شکل اختیار کرتا مشابہت اختیار کرتا اونا بھی اٹھایا جائے گا۔ آج تسی دیکھ دیو کہ ساڑھے تعلیمی اداریاں دے اندر ساڑھے تعلیمی نظام دے اندر جناب کفار دی مشابہت کیتی جا رہی ہے۔ لباس دے حوالے دے نال اگر لباس نو دیکھیا جائے ساڑھا جناب لباس بعض لوگاں دا کفار دے مطابق دیکھیا گیا ہے کہ بعض نوجوان لوگ جڑے نے اے جناب گرمیاں دے اندر ایک نکر جی پہن کے بازار اندر پھر رہے ہیں، کیا انہوں لوگوں نے شرم نہیں ہوندی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اے جڑی ران ہے نا، اے ران اے بھی سطر ہے، اینو بھی چھپایا جائے، مگر اونا لوگوں نے شرم نہیں ہوندی جڑے جناب اینج چھوٹی جی نکر پہن کے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے اور اپنیاں ماما بہنا دے اندر اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے اور بازارہ دے اندر گھوم رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کفار دی تقلید کرو گے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا ایک بہت بڑی بیماری میری امت کے اندر، شرک دی بیماری، اے بھی میری امت کے اندر پائی جائے گی۔ ان الشرک لظلم عظیم، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا کی تھی، ایک رب العالمین نے قبول ہونے والی دعا ہر نبی نو عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دعا ایسی ہے کہ جڑی ہر نبی نو رب العالمین نے عطا فرمائی، مگر او دعا میں قیامت واسطے سنبھال کے رکھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او دعا کی ہے کہ جدے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا، او دے واسطے میں بخشش دی دعا کراں گا، او دے واسطے دعا کراں گا۔ اگر او شرک دے اندر مبتلا نہ ہوئے، اگر انسان نبی پاک دا امتی مشرک نہ ہوئے، شرک دے اندر مبتلا نہ ہوئے، ایک ذرہ برابر بھی او دے اندر ایمان ہوئے گا، امام کائنات او دے واسطے دعا فرمان گے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا کہ قرب قیامت دے حالات، آخری نشانیاں، قرب قیامت دیاں آخری نشانیاں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن دھیان دے نال، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر رب العالمین میری عمر لمبی فرما دیں، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر رب العالمین میری عمر لمبی فرما دیں تے میری ملاقات ہو جائے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین میری عمر نو لمبی فرما دیں تے میری ملاقات حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دے نال ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے اپنے ہر امتی نو پیغام دیتا ہے، ہر اپنے امتی نو یہ میسج دے دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، سن لو، اگر تواڈی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہو جائے تے میں محمد درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی سلام کے آجے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تواڈی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہو جائے تے میں محمد دا سلام کے آجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو ساڑھے ساریاں دی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہو جائے، امام مہدی رحمت اللہ علیہ دے نال ہو جائے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کون نے؟ اونا دا مقام کیے، اونا دی شان کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے بغیر باپ تو دنیا دے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان کیے، کون عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہاں نے اپنی ماں دی، اپنی والدہ دی گود دے اندر گفتگو فرمائی ہے، کون عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نے اپنی والدہ دی گود دے اندر باتاں کیتیاں نے، وہ باتاں کیتیاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قال انی عبد اللہ، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ
حیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میری ماں دے متعلق میری والدہ دے متعلق کوئی بات نہ کرے آجے میں کون فرمایا قال انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ پاک مینوں نبی بنا دیں گے اللہ پاک نے مینوں نبی بنایا ہے اللہ پاک مینوں کتاب عطا کر دیں گے اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو آسمان دی طرف اٹھایا تے زندہ اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مقام کی ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا برفعہ اللہ الیہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے برفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے اٹھا لے آئے اور رب العالمین قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول فرما دیں گے اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اور کان کھول کے سن لو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے جتنے بھی مذاہب نے جتنے بھی جناب مذہب نے جناب جتنے بھی عیسائی نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو جائے گا دعا کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہا ملاقات ہو جائے آمین اللہ دے نبی دے نال ساڑی ملاقات کروا دیو فرما غور کرنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے جنہیں بھی عیسائی نے اے جناب جڑے مسلمان نہیں ہو رہے اسلام قبول نہیں کر رہے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا نبی پاک نے فرمایا اے جنہیں بھی عیسائی نے نا اس وقت موجود نے جڑے جناب اسلام نہیں لے آ رہے مسلمان نہیں ہو رہے کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا نبی پاک نے فرمایا قرآن دی آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نو وفات نہیں پان کے موت نہیں آئے گی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو موت نہیں آئے گی قبل موتی اس تو پہلے سارے دے سارے عیسائی مسلمان ہو جان گے اللہ اکبر اور جڑے مسلمان نہیں ہون گے وہ جناب مارے جان گے وہ مارے جان گے اللہ 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 نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گے نا آ کے عمرہ فرمان گے حج کرن گے اور مسلمانہ دنال مل کے جہاد کرن گے جہاد فی سبیل اللہ کرن گے مسلمانہ نو نال لے کے جدو جہاد کرن گے نبی پاک نے فرمایا فَإِذَا صَلَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح دی نماز ادا کر لیں گے خَرَجُوا إِلَيْهِ نبی پاک نے فرمایا پھر نکلن گے دجال دی طرف دجال کون ہے نبی پاک نے فرمایا جدے متھے تے کافر لکھے ہیں نبی پاک نے فرمایا کاف فا
رے کاف فا رے اودے متھے تے لکھیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بندہ انہوں پڑھ لے گا، چاہے پڑھیا لکھیا ہوئے چاہے ان پڑھ ہوئے نہ۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں پڑھ لے گا۔ فرمایا فَإِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبُحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دی طرف نکلن گے اور دجال نو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے اور صلیب نو توڑ دیں گے، صلیب نو توڑ دیں گے، عیسائیت دا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت دا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صلیب نو توڑ دیں گے اور خنزیر نو قتل کر دیں گے کہ جنہوں عیسائی جناب حلال سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر نو قتل کر دیں گے اور انہاں دیاں برکتاں کی ہون گیاں۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آمد تو قبل جدو دنیا دے ہر طرف ظلم و ستم ہوئے گا، ظلم دا بازار گرم ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے تے ہر طرف خیر و برکتاں ہو جان گیاں، مال با کثرت ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنیاں زیادہ برکتاں ہو جان گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ جناب خیرات لے کے نکلے گا، بندہ صدقہ لے کے نکلے گا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے ادو آسمان دے دروازے کھل جان گے، رزق دے دروازے رب العالمین رزق دے دروازے کھول دیں گے، آسمان تو رحمتاں دیاں برکتاں دا نزول ہوئے گا، زمین اپنے نباتات اگائے گی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز دے اندر جس چیز دے اندر زہر ہے، زہر آلود جنیاں بھی چیزاں نے، انہاں دا زہر ختم ہو جائے گا۔ اے جنہیں بھی زہر آلود چیزاں نے نا، اے جناب ساپ دی اندروں زہر ختم ہو جائے گا، بچھو دی اندروں زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑا جناب ساپے نا، اے جڑا ساپے بڑے بڑے اژدہا انہاں دی اندروں بھی زہر ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ صورتحال اے ہوئیں گی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس ساپ دے نال بڑے بڑے اژدہا دے نال بچے کھیلتے پھرن گے مگر سپ بچیاں نو ڈنگ نہیں مارے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدو نزول ہو جائے گا، نبی پاک نے فرمایا کہ شیر دے نال بکریاں اے جناب گاواں جڑیاں کٹھے چڑھتے پھرن گے مگر شیر کسی نو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا سارے مسلمانوں کے اندر صلح ہو جائے گی، کسی دے نال عداوت نہیں رہے گی۔ اے جتنے بھی جناب یہودی نے، اے جتنے بھی یہودی نے انہاں دا خاتمہ ہو جائے گا، انہاں دے خلاف جناب اے جڑے پتھر نے اے بھی بولن گے، اے جناب جڑے درخت نے اے بھی گواہی دین گے کہ اس جناب یہودی نو قتل کر دیتا جائے۔ ایک صرف درخت غرقد نبی پاک نے فرمایا او نہیں بولے گا، باقی تمام درخت بھی بولن گے، سارے پتھر بھی بولن گے کہ اے کافر چھپیا انہوں قتل کر دیتا جائے، یہودیاں دا خاتمہ ہو جائے گا۔ اے جتنے بھی عیسائی نے اے جناب مسلمان ہو جان گے۔ میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو مکمل کرنا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ملک شام دی اندروں ایک ہوا چلے گی، بڑی ٹھنڈی ہوا چلے گی، او دے اس ہوا دے اندروں انج کر کے کستوری دی خوشبو آئے گی، بڑی ہی پیاری خوشبو آئے گی، ہوا چلے گی۔ نبی پاک نے فرمایا اس ہوا دے نال جتنے بھی نیک لوگ نے
جتنے بھی نیک لوگ نے نبی پاک نے فرمایا کہ جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے، نبی پاک نے فرمایا اس ہوا دی وجہ تو سارے دے سارے فوت ہو جان گے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی سرنگ دے اندر کسی بھی جگہ تے اللہ دا نیک بندہ ہے، مومن بندہ ہے، مسلمان ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہوا دے ذریعے او دی جناب وفات ہو جائے گی، او دی روح نو قبض کر لیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا پھر ایک موقع آئے گا کہ لوگوں دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، لوگوں دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں سورج نکلدا ہے، جدوں سورج نکلدا ہے مشرق دی طرفوں نکلدا ہے، فرمایا جدوں مغرب دی طرفوں، جدوں مغرب دی طرفوں سورج طلوع ہو جائے، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا کہ جدوں مغرب دی طرفوں سورج طلوع ہو جائے پھر کسی دی بھی توبہ قبول نہیں ہوئے گی۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ایک نشانی ہوگی، دوسری بڑی نشانی نبی پاک نے فرمایا انج کر کے زمین دے اندروں، زمین دے اندروں ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، بہت بڑا جانور نکلے گا اور لوگوں دے نال ہم کلام ہوئے گا، لوگوں دے نال باتاں کرے گا۔ رب العالمین نے او دا تذکرہ قرآن دے اندر بھی فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ باتاں کرے گا، گلا کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے انج کر کے جدوں جانور نکلے گا جناب زمین دے اندروں لوگوں دے نال گلاں باتاں کرے گا، اور جڑے جناب بدکار لوگ نے اللہ رب العالمین دیاں حداں نو توڑنے والے انہاں دے متھیاں تے انہاں دی پیشانی تے نشان لگاندا جائے گا، نشاندہی کردا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ آپس دے اندر جدوں خرید و فروخت کر رہے ہون گے نا کہن گے جناب اے فلاں چیز میں اس بندے کولوں خریدی ہے جدے متھے تے نشانی لگی ہے، او جانور این جناب متھیاں تے نشان لگاندا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں او جانور ظاہر ہو جائے پھر کسی دی توبہ قبول نہیں ہوئے گی، پھر سمجھو قیامت بالکل قریب ہے۔ اس تو قبل اسی رب العالمین دے کلو توبہ کر لیے، استغفار کر لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب العالمین دے کلو دعا کرو اسی جدوں اس دنیا دی اندر جائیے اسلام دی حالت دے اندر اسلام تے اور رب العالمین سانو کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔